والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين والذرية وآل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کی ذات ما وراء الورا، اس کی شان بلند، اس کی آن بلند، اس کی ہر چیز اللہ کی بلند، وہ ذات بڑی بلند. اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر استعداد ہی نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ایک چھوٹا سا زمین پہ رینگنے والا کیڑا وہ دنیا کی سارے نظام کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ ہماری اوقات کیڑے سے بھی کم ہے اور اللہ کا نظام اس ساری کا دنیا سے بھی بلند ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کائنات کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ساری کائنات کے بننے سے پہلے اللہ جل شانہ نے جب ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس ارادے کو قلم کو حکم دیا تو اس نے لکھ دیا اور اسے اس کی سیاہی خشک ہو گئی اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا. اور یہ جو آپ کی کمپیوٹر موبائل میں ایک چھوٹی سی ڈسک ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی چل گیا، یہ بھی چل گیا، یہ بھی چل گیا، تو وہ ڈسک ایک نظام کو چلا رہی ہوتی ہے. اس سارے کائنات کو، چاہے وہ سورج چمکے، چاہے وہ چاند روشن ہو، چاہے وہ ستارے جگمگائیں، چاہے سمندروں کی لہریں اٹھے، چاہے ہوائیں چلیں، گرم چلیں، سرد چلیں، چاہے پہاڑوں بلندیوں پہ چلے جائیں یا زیر زمین پہاڑ بن جائیں، چاہے درختوں سے اللہ پھل پھول پیدا کر دے، چاہے زمین سے اناج کی اللہ ڈھیروں لگا دے، چاہے سمندر کے اندر اللہ موتیوں کے، سونے کے اور مچھلیوں کے اور خوراک کے خزانے لگا دے، چاہے زمین کے اندر وہ تیل، یورینیم، لویا، سونا اور ایسے ایسے خزانے رکھ دے کہ انسانی عقل اسے سمجھ نہ سکے. انسان دریافت کرتا ہے، بناتا نہیں. کسی جگہ سونا نکل آتا ہے تو انسان بناتا نہیں، وہ دریافت کرتا ہے یہاں اللہ نے سونا رکھا ہے. زمین کے اندر تیل اللہ نے رکھا ہے، پانی اللہ نے رکھا ہے، لویا اللہ نے رکھا ہے. زمین کے اندر کے بعض جگہوں پہ آگ ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ سوراخ ہوتے ہیں. اللہ ایسی قدرت، ایسی شان، ایسی کبریائی والا ہے. اس وقت دنیا میں بہت زیادہ تیل جو نکل رہا ہے وہ سمندروں میں نکل رہا ہے. اس کی کبریائی پہ صدقے جائیں، اس کی شان پہ صدقے جائیں. کتنی عجیب بات ہے، تیل اور پانی کا جوڑ ہے کوئی، اور سمندر، پھر سمندروں کی گہرائیوں سے اللہ تیل کے خزانے نکال رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ایک دفعہ ایک بندہ سونے کا کاروبار کرتا تھا تو میرے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ آپ سونا کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں یہ اسکردو کی جگہ ہے، تو جہاں سے یہ دریائے سندھ آ رہا ہوتا ہے آگے کھلتا ہے دریاؤں سے، پہاڑوں سے نکل کے، تو ہمارے پاس بہت زیادہ ملازمین ہیں. ہم نے وہ ملازمین رکھے ہیں کہ وہ ریت اٹھا لیتے ہیں اور اس ریت کو ہم چھانٹتے ہیں تو اس میں سونے کے ذرے ہوتے ہیں.
پھر ہم اسے اکٹھا کر کے اسے پھر پگھلا کے اسے بیچتے ہیں اور ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے۔ میں نے کہا یہ پانی میں سونا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا اللہ کی شان ہے کہ کسی پہاڑ میں کچھ سونے کی کان اب تک اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، پانی اس سے ٹکرا کے توڑ توڑ کے لے کے آ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کی یہ ترقی 100 سال سے ہے، لیکن ہر دن ایک نئی دریافت ہو رہی ہے۔ گیسز کے خزانے اللہ نے نکال دیے، اور گیسوں میں کس میں نکال دیے؟ پانی کے کنویں، اللہ، گرم پانی کے کنویں، سرد پانی کے کنویں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ ایک گرم پانی کا چشمہ جا رہا ہے اور ندی ہے پوری، تھوڑے ہی فاصلے پہ ٹھنڈے پانی کا اور شدید ٹھنڈا ہے۔ یہ سارا کون کر رہا ہے؟ اللہ، جو اتنا بڑا نظام۔ پھر یہ زمین بہت چھوٹی ہے، جس میں 72% تک پانی ہے، اور جو باقی 28% خشکی ہے اس میں پہاڑ، ریگستان، میدان اور سارے جگہ ہے جس میں انسان بستا ہے۔ اس 28% میں بھی انسان بس نہیں رہے۔ پہاڑوں میں کہاں بسیں گے انسان؟ سلسلہ کراکرم میں نے دیکھا ہے، میل ہاں میل، سینکڑوں میل تک بندہ ہی کوئی نظر، جانور پرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ نظام، پھر پہاڑوں کے اندر خزانے، اس کے وقت تعین، اس کے نکالنے کی ترتیب۔ یہ چھوٹی سی زمین میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی تحقیق کر لی، وہاں چوتھے دن بعد ایک نیا دعویٰ آ جاتا ہے، ایک نئی دریافت آ جاتی ہے، پچھلے کا رد ہو جاتا ہے۔ جس نے چھپایا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے، جب چھپاتا چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سی زمین کوئی اپروچ کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کتنی جگہ بورنگ کی جاتی ہے، پانی نہیں نکلتا، اور کسی جگہ پانی ویسے ہی باہر آ جاتا ہے۔ میں نے خود چشمے باز دیکھے۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک ترتیب ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اب تک ہم اس زمین کے 28% میں جہاں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، سمندر تو ہماری اپروچ سے بہت پار ہے۔ سمندروں میں مچھلیوں کی قسمیں کوئی نہیں جانتا، سمندروں میں سانپ اور دوسرے جانوروں کی اتنی قسمیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نظام، اس سارے کائنات کو چلانے والے، اور ایک ایک مچھلیاں بعض ایسی ہیں جو ایک ایک خوراک میں کتنی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، اور یہ ایک مچھلی نہیں، لاکھوں مچھلیاں ہیں، مچھلیاں ختم نہیں ہوتی۔ انسانوں کے شپ مچھلیوں کے شکار کر رہے ہیں، کسی دن مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ جانوروں کے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، بکروں کی ذبح کی آپ تعداد نہیں لگا سکتے۔ پھر عید قربان پہ تو ماشاءاللہ لائن ہی لگ جاتی ہے۔ ابو جی مائک انمیوٹ کریں۔ ابو جی مائک انمیوٹ کریں اپنا۔ ہوٹلوں کی تعداد دیکھیں، ہوٹلوں کی تعداد دیکھیں، آپ گن نہیں سکتے۔ کسائیوں کی تعداد دیکھیں، گن نہیں سکتے۔ صدقے اور ویسے شادیوں میں جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں وہ آپ گن نہیں سکتے۔ پھر عید کی دنوں میں تو اتنی قربانی ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی جانور کم نہیں ہوا۔ جبکہ آپ ان کی پیدائش پہ جائیں تو سال میں کتنے بچے دیتے ہیں؟ سال میں بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آپ کتیا کی طرف آ جائیں، بلی کی طرف آ جائیں، جن کے بچوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے۔ کتیا کے خنزیر تو 11 10 11 11 بچے دیتا ہے،
لیکن اللہ نے اس حرام میں برکت نہیں رکھی تو اس کی تعداد چلے یہاں سے اللہ پاک نے یہ نظام رکھا. اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف دیکھے تو یہ چھوٹی سی زمین کو اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ اپنے وجود پہ سر سے بالوں تک آ جائیں. ہم چھوٹے سے تھے تو ایک ڈاکٹر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کی دوائی دیتا تھا. پھر کچھ تھوڑے اضافے ہوئے, اضافہ ہوتے ہوتے اب تو ایک ایک عضو کے 10 ڈاکٹر ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے شعبے سے ناواقف ہے. ہارٹ کی شعبے میں آپ جائیں تو پریشان ہو جائیں گے, ڈاکٹروں کی قسمیں کتنی. یہ اپنے وجود پہ آ جاتے ہیں. پھر اپنے وجود کے اندر ایک سسٹم ہے, اس کے اندر خلیے ہیں, اس کے اندر سسٹم ہے. جب میں فزیالوجی پڑھتا تھا تو اس زمانے میں ایک ہی بات آدمی کہتا ہے, اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ دیکھیں ایک ماں ہے, ایک باپ ہے, اس سے پیدا ہونے والے بچہ دو ایک ہی رحم سے ایک ہی نطفے سے آنے والا, ہر بچے کی آواز جدا, ہر بچے کی کان آنکھ جدا, شکل جدا, ناک جدا, بال جدا, سٹائل جدا, سوچ جدا, ترکیب جدا, قد جدا, رنگ جدا, قوت جدا, لیکن سب ہی کی آنکھیں ایک مقام پہ, سب کے کان ایک مقام پہ, سب کا ماتھا ایک جگہ پہ, سب کے ہونٹ دانت ایک جگہ پہ. ارے دانت بھی دیکھو تو ہر شخص کا دوسرے سے دانت مختلف. آنکھوں کے اندر جدید نظام میں ہر بندے کی دوسرے بندے سے آنکھ ملتی ہی نہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ کتنا عالی شان ہے کہ جس نے ایسی چیز. پھر آپ ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھیں, انگلیوں کے اندر کے جو دائرے انگوٹھے کے, یہ ان کو دیکھیں, سب کی لائنیں بازار ایک جیسی لگتی ہیں, لیکن ایک بچے کا بچپن میں انگوٹھا لگا لے, 90 سال کی عمر میں اس کو آپ ٹریس کریں گے یہ بچہ وہ ہے. خون کے اندر, خاندانی نظام کے اندر, یہ سارا چلانے والی ایک ہستی اللہ. جب ہم اپنے وجود کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکے. آپ منہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں, سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے, خوراک کی نالی کھل جاتی ہے, جو آپ پیچھے ہٹتے ہیں سانس کی نالی جاری ہو جاتی ہے. یہ کیسی اس کی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ سے دونوں کو گزار رہا ہے, کبھی ایک گزرتا ہے کبھی دوسرا گزرتا ہے. کیسی اس کی عظمت ہے, یہ کیسی اس کی کبریائی ہے. ہم اپنے وجود کو, اپنے ناخن کو بھی آج تک نہیں سمجھ سکے, اپنے بالوں کو نہیں سمجھ سکے. ہم اللہ کو سمجھیں گے جس نے اتنی کائنات کا نظام بنایا ہے. یہ تو زمین کی حیثیت, زمین کی حیثیت اس کائنات میں ایک باجرے کا جو ہوتا ہے نا, ایک وہ دانا, اس کے برابر بھی نہیں ہے. اب میں انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں زمین کی بات کر رہا ہوں. آپ خلا میں آ جائیں, خلا میں زمین کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. سورج ہم سے کروڑوں گنا بڑا, کروڑوں میل دور, اور اس کے بعد بلیک ہولز ایسے اتنے بڑے ہیں کہ اگر سورج ان کی حدود میں جائے تو گم جائے, پتہ بھی نہ چلے. اس خلا میں زمین ایک سیارہ ہے. ہم اپنے وجود کی اکائی کو نہ سمجھ سکے, اپنے ناخن اور بال کو نہ سمجھ سکے, اپنے جذبات کی ترتیب نہ سمجھ سکے. ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکے خواب کیا ہوتی ہے, ہم یہ بھی نہ سمجھ سکے جذبات کیسے روکے جاتے ہیں. زبان ہوتی ہے تو بولنے کی قوت لے لیتا ہے, آنکھیں ہوتی ہے تو دیکھنے کی قوت لے لیتا ہے, کان ہوتے ہیں تو سننے کی سماعت لے لیتا ہے, ناک ہوتا ہے تو سونگنے کی سماعت لے لیتا ہے, اس سے سونگنے کی حیثیت لے لیتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ابھی تک ایک اپنے وجود کو چھوڑ دیں. وجود تو بہت بڑی زمین ہے, اس کا ایک ایک عضو اتنا قیمتی, اتنا بڑا, اتنا عجیب ہے. ہم تو ایک بال کو نہیں سمجھ سکے, کہاں بال نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے اور کیوں نکلتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی
آپ کو کسی ایک مقام پہ خارش ہوتی ہے، سارے جسم میں خارش نہیں ہوتی، کسی ایک مقام پہ آ کے پین ہوتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے۔ اتنا نظام ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری لیبارٹری بھی فیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اتنے چھوٹے ہو کہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو سمجھیں گے۔ اوہو، مینڈک پڑا ہے کنویں میں اور دعویٰ کرے کہ میں نے تو ساری دنیا ہی دیکھی، ہم اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ کو اتنا ہی سمجھا جا سکتا ہے جتنا اللہ نے اپنے نبیوں کو سمجھا، جتنی اللہ نے علم دیا ہے نبیوں کو، ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں، اور سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیا۔ بس اتنا آپ نے جو آگے پھیلایا حدیث کی صورت میں، وہ حتمی ہے، آخری ہے، یقینی ہے اور قابل عمل ہے۔ آپ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، آج سے 100 والوں پہ، پچھلے 100 سالوں والوں پہ لعنت کرتے ہیں، ان کے سارے رد کر دیتے ہیں، اور 100 سال پہلے والے کہتے تھے ہم اس سے پچھلے سارے جھوٹ بولتے رہے، بکواس کرتے رہے۔ آج کے کہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آیا تھا کہکشاؤں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہکشاؤں کا۔ ابھی تو ہمارا اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی اس کی کہکشاؤں کو نہ سمجھ سکی، تو ہم اللہ کی ذات کو کائے کا سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ کیسے ہوگا جو اس سارے کائنات کو؟ پھر یہ اس خلا میں زمین کی اوقات ہی کوئی نہیں، پھر یہ خلا ہے، ایک نظام ہے، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی جب تک اللہ چلائے گا، اور یہ چلتا رہے گا، جس دن اللہ اسے روک لیں گے یہ رک جائے گا۔ کل من علیہا فان۔ تو پھر ہم ذات باری کو کیسے سمجھیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اندھوں کی طرح لاٹھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ ایک تو ہم اندھے ہیں اور باہر روشنی بھی نہیں، تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور دعوے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف اتنا سمجھیں گے جتنا سمجھانے کا اللہ نے اپنے نبی کو سلیقہ، طریقہ، ترتیب سکھا۔ اللہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ پروردگار بھی ہے، رب العالمین بھی ہے۔ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس مقام پہ چاہتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نبیوں میں سب سے بڑی حکومت جن کو ملی وہ ہے۔ 4 دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، جن میں 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں، اس میں حضرت سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان کی خاصیت ہے کہ ان کی حکومت انسانوں پہ کے علاوہ جنات پہ، فضاؤں میں بھی، سمندروں پہ بھی تھی۔ آپ کی حکومت بڑی بلند، بڑی عجیب تھی، اور آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد ایسی کسی کو حکومت نہ دینا۔ تو سلیمان علیہ السلام، اور نبی جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے جسمانی، مردانی، روحانی، ہر طرح کی اتنی زیادہ قوت رکھی ہوتی ہے کہ اتنی کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غالباً 99 بیویاں تھیں۔ اس زمانے میں شادیوں کی اجازت ہوتی تھی، تو آپ کو ارادہ ہوا کہ میرے سب بیویوں سے بچے پیدا ہوں گے، مرد پیدا ہوں گے، میں ایک فوج بناؤں گا جو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے گی، اللہ کے دین کو پھیلائے گی۔ اب نبی ہے، کتنا بڑا نبی ہے۔ ان کے والد حضرت داؤد ہیں جن پہ زبور اتری ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی بیوی کا حمل نہ ٹھہرا سوائے ایک بیوی میں، اور وہ بھی نامکمل۔ میرے اللہ کے ارادے کے آگے کسی کا ارادہ نہیں، میرے اللہ کے امر کے آگے کسی کا عمل۔ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔
اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی. اللہ جس سے چاہے جو دے، جس سے روک لے کوئی دے نہیں سکتا. سارے جن و انسان مل جائیں اکٹھے، نفع دینا چاہیں تو نفع نہیں دے سکتے، نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے اگر اللہ نے مقدر کیا. تو بھئی ہمارے یہاں خان رواج ہے مجالس میں، کبھی شادیوں پہ، ولیموں پہ، مل کر بیٹھنے پہ، میتوں پہ اللہ پہ بات شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کا پیشاب بند ہو جائے تو پیشاب نہیں کر سکتا، وہ اللہ پہ بات کرتا ہے. اسے موشن لگ جائیں، جلاب لگ جائیں اور چیخے مارتا ہے، کپڑے گندے ہے، پڑکتا ہے، اللہ پہ بات کرتا ہے. اوئے کس اللہ پہ کہ جس کی خوبصورتی کے ایک نطفے کا بھی 100ویں حصے سے ایسی خوبصورت نسل پیدا کر دیتا ہے، ایسی صفات والا بنا دیتا ہے، ایسا ذہین بنا دیتا ہے. حکماء کہتے ہیں کہ سید آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسا اس کے اندر نظام ہے، اس کے خون کے خلیے کے اندر، کہ وہ جو سیدنا آدم سے لے کے خاندانی سسٹم ہے اس کے اندر ہے، موجود ہے. اور عجیب بات کہتے ہیں، میں تو کچھ تھوڑا سا کچھ چیزوں پہ ریسرچ بھی کیا کہ ایک آدمی ہے، اس کو کچھ ایسے خیالات آئے ہیں، ایسی چیزوں کا خبر ہوئی کہ جو اس نے نہ سنی، نہ دیکھی، نہ پڑھی، اور اس سے پہلے سینکڑوں سال کی. تو کوئی آباء و اجداد میں سے کسی کی نسل میں وہ چیز اس پہ غالب آئی تو وہ چیز اس پہ منکشف ہو گئی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں بڑا خوبصورت ہوں. تھے بھی خوبصورت، میں بڑا خوبصورت ہوں، بڑی اللہ نے مجھے وجود کی خوبصورتی وجاہت دی ہے. یا رسول اللہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ مجھ جیسا نہیں، خوبصورت نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ ایسا کیوں ہے. رسول اللہ حکیم بھی تھے، معافٹ جانتے تھے، ڈنڈا لے کے لوگوں کا علاج نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اپنی ذات سے بھگاتے نہیں تھے، سینے لگاتے تھے، جوڑتے تھے، پیار کرتے تھے، معاف کرتے تھے، ساتھ چلاتے تھے. حکم نہیں چلاتے تھے، حالانکہ چلا سکتے تھے، لیکن حکیم تھے. فرمایا اچھا آپ نے کوئی اونٹ شوٹ رکھے ہوئے ہیں؟ اس لوگوں کو پتا تھا اس نے رکھے ہیں. نے کہا ہاں جی الحمدللہ ہمارے خاندان میں تو اونٹوں کی نسلیں چل رہی ہیں، معروف نسلیں ہیں اونٹوں کی، جیسے انسانوں کی نسلیں ہوتی ہیں اونٹوں کی بھی ہوتی ہیں، گوروں کی بھی ہوتی ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی اونٹ یا گھوڑا اپنے دادا پر دادا پہ اس کی شکل چلی جائے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا تو بہت ہوتا ہے. فرمایا تیرا بچہ بھی اپنے آباء و اجداد پہ چلا. کیسا نظام چلا رہے ہیں اللہ، کیسا نظام چلا رہے. مٹی کو دیکھو کیا ہے، ہاتھ لے کے دیکھو نا مٹی کو، مٹی کیا ہے، اور کیسا کیسا فروٹ، کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے پھول، کیسی کیسی چیزیں پیدا کرتی ہے. زعفران پیدا ہوتا، ہرن کے اندر مشک، اور وہ آج کل 4 لاکھ روپے میں بھی تولا نہیں ملتی خالص، اللہ نے ہرن کے اندر رکھ. اور موتی مچھلیوں کے اندر، سپوں کے اندر اتنے اتنے مہنگے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو گزارش ہے اس کی ذات، اس کی شان بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جب پہلی کلاس میں جا کے بیٹھے تو وہ پی آئی ڈی کی کلاس میں جانے کی کوشش کرے تو کیا پڑھے گا. اسی لیے جو جس شعبے میں ہے وہ اس شعبے کو جانتا ہے، دوسرے شعبے کو نہیں جانتا. جو جس ترتیب پیشے سے منسلک ہے دوسرے پیشے کو نہیں جانتا. جو جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہوں کے بارے میں نہیں جانتا. جس آدمی کا جو ایکسپیرینس ہے دوسرا ایکسپیرینس نہیں جانتا. تو اس کائنات کو چلانے والا
ہر دل میں پیدا ہونے والی تمنا بعد میں پیدا ہوتی ہے، اس کے علم میں پہلے ہوتی ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، نبی، اے نبی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں، کہہ دے میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب۔ اتنی مخلوق، انسان، جن، فرشتے، جانور، پرندے، درندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، زمین کے اندر کی مخلوق، پتھروں کے اندر کی مخلوق، پہاڑوں کی مخلوق، سانپوں کی کتنی قسمیں، اور زمین کے سارے ایک وقت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جیسی سب کی ہر مقام پہ، کوئی ہمالیہ کی چوٹی پہ ہے یا کوئی سمندر کی تہ میں ہے، اس کے سامنے ایک ہی جیسا ہے، اور سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اندھیروں کے اندر، اندھیروں میں، پتھروں کے اندر۔ سید موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، بلایا، کوئی طور پہ آگے فرمایا موسیٰ رک جا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا مقصود تھا، تو فرمایا یا اللہ میں تو اتنے وقت کے لیے گھر کے بتایا کہ کچھ بندوبست کر لوں میں پھر آ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی، اللہ کو تو پتا تھا لاٹھی۔ فرمایا مار اس جگہ پہ، مارا تو وہاں پانی پانی ہو گیا، فرمایا اس پانی میں مار، مارا وہاں ایک پتھر ظاہر ہو گیا، بہت بڑا پتھر تھا، فرمایا اس پتھر کو مار۔ نبی کو حکم دیا تھا پتھر کو مارا تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ یہ فروٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں کیڑے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے درختوں کے اندر کیسے کیڑے پیدا ہوتے ہیں؟ تو بھئی جس کی جو اپنے وجود کو نہیں سمجھ سکتا، جس کی آنکھ کمزور ہو جائے تو دیکھنے میں محتاج، اینک کا محتاج، موتیا آ جائے تو آپریشن کا محتاج، ہے وہ اللہ پہ بات کرے اور اللہ پہ اعتراض کرے اور اللہ کی معرفت کے دعوے کرے، یہ کیسی جاہل بے وقوفوں اور پاگلوں والی بات ہے۔ تو میری بس گزارش ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے ساتھ رہو کہ ہم بندے ہیں، اپنی بندگی کے ساتھ رہو کہ ہم بندے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی۔ میں بات تو کسی اور موضوع پہ کرنی تھی لیکن بس اللہ کی طرف چلا تو چلتے گیا، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ چلیں جی ذکر